صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات ہیں. اس کا ترجمہ ہے قد افلح من تزکا. فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ اختیار کر لیا، وہ اپنا کام نکال لے گیا، صرف وہی فلاح پا گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اس بات کو قرآن پاک متعدد بار بیان کرتا ہے کہ ان کے جو انکار کی وجہ ہے اور دین سے دوری کی وجہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو کلام ہے نبی ہم پہ آپ پہ اتار رہے ہیں، یا یہ جو کلام مجید ہے یا اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سمجھ نہیں آتے. ان کو سمجھ آتا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. دس از دا مین ریزن قرآن ٹیلز us for not acting upon his commandments. والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے، لیکن آخرت ہر لحاظ سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات قرآن میں بھی ہے اور یہی اس سے پہلے اترنے والی ساری کتابوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو ناکہ گئی محمل گیا، سارواں چلا گیا، ہم کو اکیلا چھوڑ کر کارواں چلا گیا. دا camel seat and the camel man all have left. ہم کو اکیلا چھوڑ کر کارواں چلا گیا. The caravan has gone leaving me alone. پرسش احوال کو ایک بول میٹھا سا کہا، کیا بتائیں کتنا آگے تک گماں چلا گیا. My friend said a sweet sentence to ask about my well-being. کیا بتائیں کتنا آگے تک بیاں چلا گیا. How can I tell you how far my thinking took me away. مہر و وفا و عشق کی بات ہم نے چھیڑ دی. We started narrating the story of kindness, love and passion. روٹھ کر ہم سے ہمارا مہرباں چلا گیا. The kind friend got angry and left. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی فیکو کیٹریکٹ سرجری کو کیسے سیف بنا سکتے ہیں by minimizing the planning errors. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب کیٹریکٹ سرجری جو ہے it has become refractive surgery اور the expectations of the patients are very high. ہم اس میں پری آپریٹیو میں ہم نے نہ صرف یہ کہ ہر قسم کی کمپلیکیشنز جیسے اینڈوپتھلمائٹس ان سے پریونشن کا بندوبست کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنی جو فیکو کیٹریکٹ سرجری ہے اس کی کیلکولیشن، اس کی ریڈنگز، ان کو بھی آخری حد تک ایکوریٹ بنانا ہے. تو ہمیں جب ہمارے ریزیڈنسی کے سال تھے تو طارق سعید صاحب ہمیں کچھ نوز سکھاتے ہوتے تھے LRBT میں کہ جب بھی کیٹریکٹ کا پیشنٹ پلان کریں تو یہ 3-4 چیزیں آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو فائنڈنگز دونوں صورتوں میں لکھنی ہیں، جن میں سے ایک ہوتا تھا نو بلیفرائٹس، نو ڈسچارج. پھر ہم دیکھتے ہوتے تھے کارنیا کو اور لکھتے ہوتے تھے نو گٹاٹا. اور آج کل آپ اس کے متبادل اسپیکولر مائکروسکوپی اور اسپیکولر ریفلیکشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسپیکولر ریفلیکشن ٹیسٹ جو ہے وہ اسپیکولر مائکروسکوپی کا بڑا اکنامیکل الٹرنیٹیو ہے. اس کا اصول فرسٹ لا آف ریفریکشن پہ ہے کہ آپ کا جو ویونگ اینگل ہے اور جو ایلومینیشن بیم ہے، ویول ایکسس آف دا پیشنٹ شوڈ بائسیکٹ بوتھ. کہ جب پیشنٹ کا ویول ایکسس آپ کی ایلومینیشن بیم اور آپ کے ویونگ اینگل کے درمیان میں ہوگا تو دونوں طرف 45 ڈگریز کا اینگل بنے گا. تو میکسیمم ریفلیکشن جو ہے وہ لائٹ کی اماؤنٹ آپ کی آنکھوں میں جائے گی. تو دیٹس نون ایز اسپیکولر ریفلیکشن ٹیسٹ. تو یہ تو ہم کر ہی لیں اگر ہم اسپیکولر مائکروسکوپی نہیں کر سکتے. اس سے ہمیں جو اورنج پیل اپیرنس نظر آئے گی دیٹس نون ایز گٹاٹا. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کا ویول پوٹینشیل کیسا ہے، اس میں RAPD سائن ہے، ریٹینا کی کیسی پکچر ہے. اگر ریٹینا نظر نہیں آ رہا تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے
کہ 20 اسکین کر سکتے ہیں. اور اگر ریٹینل ویو پاسبل ہے اور پیشنٹ بھی افورڈ کر سکتا ہے اور آپ کی پریکٹس اس طرح کی ہے تو یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ او سی ٹی کر لیجئے, تاکہ اس میں جو کوئی ای آر ایم یا ایسی کوئی چیز ہو تو وہ آپ کو ہیلپ کر دے کہ آپ اپنا جو ٹائپ آف آئی او ایل امپلانٹ کرنا ہے آپ نے, وہ پریمیم آئی او ایل کرنا ہے یا سمپل کرنا ہے, اس کی پلاننگ آپ بہتر طریقے سے کر سکیں. انیستھیزیا کون سا یوز کرنا ہے؟ میں اکثر اس کو کہتا ہوں اپنے تھیٹر اسسٹنٹ کو کہ الکنائزیشن ٹیسٹ کرو, کہ ہم اس کو نرمی سے لیڈس کو کھولتے ہیں اور الکین کے 1-2 قطرے ڈالتے ہیں. اگر پیشنٹ سکویز نہیں کرتا اور بہت فورسفلی بلنک نہیں کرتا تو وی ڈکلیئر ہم سکسیزفل ان الکنائزیشن ٹیسٹ, اینڈ دین یو اسٹریٹ اوے پروسیڈ فار سرجری انڈر ٹاپیکل انیستھیزیا. آپ انہی نوز میں ایک نو یوویائٹس بھی ہوتا تھا, نو مارکس گن سائن, نو یوویائٹس. کیٹریکٹ کو آپ گریڈ کر لیں چونکہ اس کے مطابق آپ نے اپنا سرجیکل پلان اور فیکو کا پلان آگے لے کے چلنا ہے. کیریٹومیٹری میں کیا ایررز آ سکتی ہیں کہ پیشنٹ فکسیٹ نہیں کر رہا, اس کی ٹیئر فلم نہیں ہے پراپرلی مینٹینڈ, تو ہمیشہ بایومیٹری روم میں آپ کو پوری پریزنٹیشن ویسے ہی بھیج دوں گا. تو جس کسی کو ابھی تشنگی محسوس ہو رہی ہے سلائڈس کی تو مجھے اپنا نمبر دے دیجیے گا, میں پوری پریزنٹیشن بھیج دوں گا آپ کو. تو پور فکسیشن ہو سکتی ہے یا ٹیئر فلم ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پراپر مائرز نہیں آ رہے. تو کیپ یور ٹیئر ڈراپس along with الکین اویلیبل ان بایومیٹری روم. کریٹو ریفریکٹیو سرجری ہے تو اس میں پھر ہمیں اسپیشل فارمولاز پہ جانا پڑے گا. اگر اس کا کانٹیکٹ لینس یوز کی ہسٹری ہے تو اس کو تھوڑا کانٹیکٹ لینس بریک دیں, اس کے بعد کریں. کانٹیکٹ لینس ہالیڈے کہتے ہیں اس کو. اور ایکزیل لینتھ کرتے ہوئے جب ہم ریزیڈنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کارنیا لینس انٹرفیس جو ہے, کارنیا پروب انٹرفیس, وہ ویزیبل ہو. اٹس اے مسٹیک کہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہو کے پروب کو, اے اسکین کی پروب کو اپراکسیمیٹ کریں کارنیل ایپیکس پہ. آپ نے ٹینجنٹ ٹو دا کارنیل ایپیکس کھڑے ہونا ہے تاکہ جب آپ کی کارنیا کی پروب اس کی اے اسکین کی پروب کارنیل ایپیکس کو ٹچ کرے تو آپ ان کے انٹرفیس کو دیکھ رہے ہوں. دیر مسٹ بی نو کمپریشن, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آدھے سے 1 ملی میٹر کی کمپریشن بھی 1.5 سے 3 ڈاپٹر کی ایرر آپ کی بایومیٹرک پاور میں ڈال دے گی. اور اس میں بھی ٹیئر فلم کا بھی مینٹین ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ڈینس کیٹریکٹ اور سلیکونائزڈ آئی میں, اور ان سب چیزوں کا آنسر جو اچھا ہے سلیکونائزڈ آئی کے لیے اور ڈینس کیٹریکٹ کے لیے اور سوڈوفیکک آئی او ایل ایکسچینج اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو آپٹیکل بایومیٹری ہے. اگر ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو ہم جہاں پہ اویلیبل ہو وہاں سے کروا لیں. اور ایک اور بڑی جو چیز میں نے عام دیکھی ہے کہ آپ ایک ہی آئی کی بایومیٹری کرتے ہیں اور اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں. سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ کبھی بھی اس پریکٹس کو نہ اختیار کریں. آلویز ڈو بایومیٹری فار بوتھ آئیز. ویئر ایور ان دا باڈی اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو ود دا سیکنڈ آرگن, اٹس آلویز it will act as a control. Always compare two halves, always compare two eyes. اگر آپ کی دونوں آنکھوں میں 1 ڈاپٹر سے زیادہ کا فرق آ رہا ہے تو آپ اپنی بایومیٹری اور ایز اینڈ کیس کو ریپیٹ کر لیجئے. اس کے علاوہ جو اب آپ کی آئیز 22 ملی میٹر سے چھوٹی ہیں یا 25 ملی میٹر سے لمبی ہیں تو بی کیئرفل, اس میں بھی ایرر ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور اس میں بھی آپ ملٹیپل اگر مشینز پہ بایومیٹری لے لیں یا آپٹیکل بایومیٹری کو کنسیڈر کر لیں تو بہتر ہوگا. اور دوسرا آپ اس میں فارمولاز بھی اسپیشل چوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ 3rd جنریشن فارمولاز ہیں, 4th جنریشن فارمولاز ہیں. پریویس کریٹو ریفریکٹیو سرجری اگر ہو چکی ہے تو آن لائن کیلکولیٹر ہے امریکن سوسائٹی آف کیٹریکٹ اینڈ ریفریکٹیو سرجری کا. اس میں آپ جتنی بھی اویلیبل انفارمیشن ہو پیشنٹ کی پری آپریٹیو ریفریکٹیو سرجری سے پہلے کی بعد کی, وہ ساری انٹر کریں تو یو ول فائنڈ این آنسر اینڈ این آئیڈیل آئی او ایل ول بی کیلکولیٹڈ فار یو آن لائن.
اس کو آپ اپنے کمپیئر کر لیجئے, اپنے کسی کولیگ سے ڈسکس کر لیجئے ریفریکٹیو سرپرائز سے بچنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود پیشنٹ کو ایکسپلین بھی کر دیجئے کہ ہماری ساری احتیاطوں کے باوجود دیر میں بھی ریفریکٹیو ایرر, چونکہ آپ کی آئی جو ہے وہ اس طرح سے مینیپولیٹڈ ہے آلریڈی. تو بایومیٹری کی سمری یہ ہے کہ ریپیٹ ایز اینڈ کیس, always have a tangential look while applying a A-scan probe, always compare two eyes and do have a finalized refraction with you if the patient is already pseudophakic in other eye, because that will tell you کہ ہم نے جو previous calculation کی تھی اس نے patient کو کیا دیا ہے in terms of target refraction, and you can modify your plan accordingly. اور جو لیٹسٹ ایڈوانسز ہیں فیکو آئی او ایل سرجری کے, اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو بڑے بڑے سینٹرز یا بھی پاکستان جیسی جگہ پہ تو فیمٹو سیکنڈ لیزر یا اس سے اسسٹڈ کیپسولاٹمی کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں یہی خیال رکھنا ہے کہ ہم سسٹیٹوم یا فورسیپس سے جیسے بھی کریں کوئی 5.5 ملی میٹر کا ریکسز ہو اور وہ اس کو اوور رائڈ کرے اور سینٹرل ہو. تھوڑا سا ویسے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نیزلی ڈسپلیسڈ ہو ریکسز کا سینٹر تو بہتر ہے. تو اس طرح آپ انٹرا آپریٹیو میں اپنے انسیژن کی کنسٹرکشن سے لے کر کیپسولر ریکسز, فیکو ایملسیفیکیشن اور آئی او ایل پلیسمنٹ تک ہر چیز میں ہمیں اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے اور نالجیبل ہونا چاہیے کہ کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں. اور انٹرا آپریٹیو کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اور ایکوریسی کے لیے سب سے بڑی احتیاط تو یہی ہے کہ نیور آپریٹ اور مینیپولیٹ لینس اور آئی او ایل ان اے شیلو اے سی. دیٹ ول اوائڈ مینی کمپلیکیشنس. انسین جو ہے, اگر آپ جیسے ہماری ڈیپ سیٹ آئیز ہیں, اگر آپ نے آپ کو آپ سپرو ٹیمپرل یا ٹیمپرل انسین کا عادی بنا سکیں, رائٹ آئی ود رائٹ ہینڈ, لیفٹ آئی ود لیفٹ ہینڈ, تو دیٹ از بیٹر. لیکن یہ چیزیں کوئی فائنلائز ریکمنڈیشن کے طور پر نہیں ہیں. یہ آپ نے الٹیمیٹلی تو پیشنٹ کو سیف اور گڈ آؤٹ کم دینا ہے, چاہے آپ رائٹ ہینڈ سے کریں, چاہے لیفٹ سے کریں, چاہے 12 o'clock پہ بیٹھیں یا ٹیمپورلی بیٹھیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پریمیم آئی او ایل پریکٹس کرنی ہے, جو ملٹی فوکل آئی او ایل جس ٹیکنیک سے ڈالنے ہیں, اس کو آپ اپنی ریگولر سرجری میں اختیار کریں, تو پھر آپ کو پریمیم آئی او ایل کی ٹرانزیشن آسان ہوگی. یہ ویڈیو ہے لیکن اب چلے گی نہیں, تو وہ بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ آپ کا ریکسس جو ہے وہ اس کو اوور رائڈ کرنا چاہیے آپٹکس آف دا آئی او ایل کو آل اراؤنڈ, اور اچھی پالشنگ ہونی چاہیے اور لینس میٹ وغیرہ سارا کچھ کلین ہونا چاہیے. تو یہ سبق تو الحمدللہ اب ہمارے جو پیریفری کے دوست ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ بلک میں کرتے ہیں فیکو, اور وہ ہمیں سبق پڑھا سکتے ہیں. صرف ریکارڈ کر کے پریزنٹ کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے, ورنہ وہ فیکو کے تو ہمارے سے زیادہ بہتر استاد ہیں نمبر آف کیسز کے لحاظ سے. تو آٹومیٹڈ اریگیشن ایسپریشن بائی مینول یا کو ایکزیل, یہ بھی ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے, جس میں سارے ڈائنامکس اسی طرح جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ آپ کے لیے مینٹین رکھتی ہے. آئی او ایل جب بھی انجیکٹ کریں, ایک تو شیلو اے سی میں نہ کریں, اور دوسرا نیور شوٹ a lens into the anterior chamber. Always do it under VN and in slow motion, and keep on watching the leading haptic, the optic and the trailing haptic. That will give you a safe and good outcome. So this was how to make your phaco safe and more predictable. ناکا گئی محمل گئی, گیا سارواں چلا گیا, ہم کو اکیلا چھوڑ کر کارواں چلا گیا. پرسش احوال کو, یہ میر علی شاہ صاحب ابھی آئے ہیں بعد میں, پرسش احوال کو ایک بول میٹھا سا کہا, کیا بتائیں کتنا آگے تک گماں چلا گیا. مہر و وفا و عشق کی بات ہم نے چھیڑ دی, روٹھ کر ہم سے ہمارا مہرباں چلا گیا. We welcome Professor Soufia with congratulations being principal of Qaeda Medical College, Bahawalpur, and mashallah excellent phaco-cataract surgeon as well. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Professor Mazhry, for your kind introduction. Today I'm going to talk about, since we are discussing biometries, and Majeed Sahab discussed a lot of biometry aberrations that have been going on.
And I'm going to discuss something specific, which is how to calculate an IL power in a vitrectomized eye. The ideal condition would be that you have an IL master, and that ideal condition is, again, not available everywhere, but if you do have it, that's best. And if you don't have it, then what to do? So most of the centers where vitrectomy surgery is being done, before they do vitrectomy surgery, usually it is a norm that you try to do a biometry before you go for the surgery of the patient, because that makes life a lot easier. And also, if you are expecting, or if you see a cataract during the surgery, again, you remove that cataract and you end up with an implant at the end of the surgery. But then patients do have a tendency of roaming around and moving from one place to another. And now and then we do get people who have had RD surgery somewhere else, and they still have vitrectomized siliconized eyes. Now, silicone oil actually not only accelerates the cataract formation, because in patients who did not have cataract at that time would end up having cataract very soon. And it actually depends upon the duration, the contact of the silicone oil with the lens. And also silicone oil, as we all know, produces refractive changes and also hampers the calculation of the intraocular lens power that has to be implanted in the eye. So I'll be discussing as to what we can do regarding that. Vitrectomized eyes without silicone oil, well, they're just normal, since you don't really need any separate calculation for that, and regular power calculation formulas can be used. In eyes with silicone oil, we have two very important considerations. One is the axial length measurement, and another is the power of the IOL and the selection of the model of the IOL that you are going to use. Excuse me. First, we'll discuss the axial length. A pre-op scan, as we have already discussed, can be done. A partial coherence interferometry is the ideal and should be done. Less commonly, computed tomography, MRI can be done, but again, partial coherence interferometry will definitely give you better refractive outcomes as compared to the ultrasound measurements that we normally do in our centers. And the reason for that is that in silicone oil filled eyes, the rate at which the sound waves travel is slow. For example, it's 1550 meters per second in a phakic oil, whereas in a silicone oil, it is slowed down at 1,000 meters per second. And again, depending upon the density of the silicone oil, the rate at which the speed of light would travel, so sound wave would travel would differ. It is in 1,000 centistrokes silicone oil, it will have a velocity of 980. And in a 5,000 centistrokes, it will have a velocity of 1040 meters per second. The formula to correct the axial length in any silicone oil filled vitreous is incorporated in our A scans, and all you have to do is to click the mode. So that makes life a lot easier. But if you think that you don't have an A scan which does not have that click mode, then we can use a conversion factor. And a conversion factor of 0.71 multiplied by the measured axial length would give you the apparent increase in the axial length, which will be induced by a silicone oil of 1,000 centistrokes. Most of the centers do mention the silicone oil centistrokes which is being used, but sometimes it is not mentioned, and in that case, it will be a bit difficult for you to come up with an accurate measurement. The corrected axial length factor, this formula actually gave me quite a headache. I was really glad that my scan has a button in which I just click and I get a IL power. But just in case you don't have that, you can always do it yourself or ask your optometrist. And if you don't want to ask your optometrist, you can definitely ask your PG resident who is going to appear in an intermediate module to come up with this formula and do it for you. In fact, it's a good practice for them. So if it doesn't have a option for the correct axial length power as far as siliconized eyes are concerned, then you should use this formula. That is, corrected axial length factor, which can be calculated using the axial thickness of the lens itself, multiplied by 1 minus 1532 divided by the sound velocity of that ultrasound wave through the lens itself. And that would give you a measured length.
Now, Meldrum was a very nice man, and he came up with those formula, which has already been incorporated in a lot of phase scans that we have and we are using. And he used the formula which was axial length is equal to the length of the anterior chamber and the lens plus the retro silicon space plus 0.63 multiplied by the vitreous length. Again, a very good practice for your IMM students, and I'm pretty sure they are going to have a rough life as soon as you get back, because they should know this. And it is pretty useful and not that difficult. So it is axial length calculated by the length of anterior chamber and the lens plus the retro silicon space plus 0.63 factor multiplied by the vitreous length. Now we have eyes which are incompletely filled with the silicone oil. And in that case, you are going to observe an interface between the silicone oil and the vitreous humor. So that's the retro silicone space that we are talking about. Now, this particular space is largest when the patients are in a supine position. It decreases when they sit up, and it is absolutely absent when they are in the prone position. And again, we can't take an axial length in a patient with a prone position. But if you neglect the retro silicone space in IOL calculation, this will definitely result in a deviation from the actual power when you are plotting the IOL. So it is advisable to perform the ultrasound in a sitting position where you have a comparatively lesser retrosilicon space and a lesser factor for aberration. There are some eyes in which it is practically impossible to measure axial length, and we all know where we have complicated retinal detachment surgeries, that we are all going to see those. So what do? Again, as I said, either you measure it before you do the VR surgery because that's best, or you do it after the silicone oil. You can just delay the procedure, remove the silicone oil, wait for for a few days or a week, and then measure the axial length, and that would give you a correct measurement. Or if the patient is not only eye, you can go for the axial length measurement of the opposite eye, and hopefully that would give you a near about good measurement. And then for the silicone oil filled eyes, we have the IOL power calculations. The higher refractive index of the silicone oil makes it behave like an intraocular minus lens. Therefore, without proper power adjustment, a significant hypermetropic overcorrection should be expected. So in a silicone oil, you should expect that the patient is going to end up with a plus lens. This effect actually depends upon the shape on the back surface of the IOL. So if you have a biconvex IOL, that's worst, and we are not using concave, so that's best. And silicone oils, goes without saying, should be avoided in these particular eyes. The additional power which can be added to the original IOL calculation for a plano-convex IOL is determined, it was decided again a long time ago by Mr. Patel in 1995. And then that very good man, Meldrum, who was doing this research on siliconized eyes and calculation of IOL power, he gave us with this formula. Even if I look at it, it's daunting, isn't it? I mean, you have 4 to 5 calculation products. You have a refractive index of the silicone oil, which is 1.4034. Then you have a refractive index of the vitreous itself, which is 1.336. Then you have axial length in millimeters. And then you have anterior chamber depth, again in millimeters. So how you can calculate the additional IOL power in diopters is NS, that is the refractive index of the silicone oil, minus NV, which is the refractive index of the vitreous, divided by the axial length of the eye in millimeters, minus anterior chamber depth, and then you divide it all by 1,000. The rule of the thumb, which is what we are all looking for. What to do if you don't want to do all these calculations. With a planar convex lens, just add 3 diopters to the obtained IOL power. If you're using a planar convex lens, just add 3 diopters. And with a biconvex lens, you will have to add 5 diopters because, as you know, the biconvex surface will give you a different interface with the silicone oil. And if silicone oil removal is performed, again, you will be left with the 2 to 5 diopters of induced myopia, which would need to be corrected at a later stage. So if you are using this rule of the thumb in a silicone oil style, you should remember that when you remove the oil, the patient is going to be left with a refractive error. The bias in the calculations that we are doing all around can be because of the limited vitreous-based removal during vitrectomy,
partial filling of the vitreous chamber with silicone oil, which is always very difficult to manage, the supine position of the patient, macular edema or detachment or a redetachment, and selection of an inappropriate IOL calculation formula. And also if you are going a sulcus IOL placement, again that would produce a problem. Some sources of IOL calculation error in eyes filled with silicone oil include incomplete, again just a diagrammatic representation so that we can all see what's happening here. If there is incomplete vitreous space, removal or partial filling of the vitreous chamber with silicone oil, and that would give you a retro silicone oil space, which we have just discussed how you can minify it. So Lamson et al. Looked at the refractive outcomes of the cataract surgery in previously vitrectomized eyes and compared the accuracy of various formulas for calculating IOL power. And the result was that regardless of the calculation method, the refractive outcomes after cataract extraction in vitrectomized eyes were more variable and hypermetropic than the predicted outcomes. And many of the formulas that were used in their study was Holaday 2 and provided the best estimates. So the take-home message is that we should try to be as accurate as we can be, try to use the IOL master if it is available, because of course, again, that's the best thing to be used. And if you have an A-scan with an option of using the silicone oil mode, that would make your life easier. And if not, you can always use these manual formulas to make yourself easy and to come up with a minimum refractive error at the end of your surgery. Thank you very much. تو ٹریبیکولیکٹمی کو کسٹمائز کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں امریکن اکیڈمی آف اپتھلمالوجی کا ریویو کر رہا تھا، آئی نیٹ میگزین میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بہت ساری ہائی ٹیک سٹینٹس اور ڈیوائسز گلاکوما میں جو ماڈرن یوز ہو رہی ہیں، ان سب کے ریویو کرنے کے بعد جب الٹیمیٹلی میں ان کا کمپیریزن پڑھتا ہوں تو جیسے سفگما مینومیٹر یوز ہوتا ہے ہر قسم کے مینومیٹر کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے، تو جتنی بھی ڈیوائسز ہیں ان سب کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ٹریبیکولیکٹمی یوز ہوتی ہے. اور وہ جتنے بھی ماڈرن گلاکوما پروسیجرز ہیں وہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹریبیکولیکٹمی کی نسبت تھوڑا سیف تو ہے لیکن لیس افیکٹو ہے. تو امریکن اکیڈمی نے اس آرٹیکل میں بڑا لکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ٹریبیکولیکٹمی از دا کنگ. تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ خاص طور پر ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے اپتھلمالوجی کی، ہم یہ گلاکوما کو اس کے جو میڈیکل بریک تھروز ہوئی ہیں میڈیکل مینجمنٹ میں، تو ٹریبیکولیکٹمی کو ریزیڈنٹس اور ٹریننگ کا پارٹ اب نہیں بنایا جا رہا. حالانکہ جب ہم نے ٹریننگ کی ہے تو فیکو کیٹریکٹ کے ساتھ ساتھ ٹریبیکولیکٹمی اور سکوینٹ اور گلاکوما کی انٹرونشنز بھی سب لوگ سیکھتے ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہوا ہے کہ آپ جس طرح فیکو کو فوکس کرتے ہیں اسی طرح اپنی ٹریپ کو فوکس کریں تو یو ول ہیو بیٹر آؤٹ کمز. اور جب آپ بار بار کریں گے تو اس کی کمپلیکیشنز بھی کم ہو جائیں گی، اور جب آپ اس کو کسٹمائز کریں گے ایز پر یور ہینڈس اینڈ ایز پر یور نیڈس تو بہت پریڈکٹیبل اور اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ کو. اور کل ہمارا ٹاپک تھا اینڈ سٹیج گلاکوما کا، تو اینڈ سٹیج گلاکوما میں بھی میں ٹریب MMC ود اینٹی میٹابلائٹ ہی یوز کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے آپ کو 3-4 کیس بتائے تھے، آل آف دیم ہیڈ گڈ ریزلٹس. تو رسک تو پرابلم کا تو فیکو میں بھی ہوتا ہی ہے. تو اب انٹروڈکشن ہم نے کر لی ہے، ٹاپک تو آپ کو پتہ ہے، تو لیٹس ٹرانسلیٹ لٹل پوئٹری ایز ویل. دلبراں نے شہر کی محفل کو سونا کر گیا، اٹھ کے محفل سے شہے دلبراں چلا گیا. میرا خیال ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تشنا لب ہی لوٹ کے میں کدے سے آ گئے، وی ہیو کم بیک تھرسٹی فرام دا بار. اپنی باری آئی تو پیرے مغاں چلا گیا. وین مائی ٹرن کیم the man who was serving left, that is پیرے مغاں ساقی بارمین. عمل تھا تنویم کا یا حسن کی جادوگری. تھینک یو ڈاکٹر افتخار. عمل تھا تنویم کا یا حسن کی جادوگری. whether it was hypnosis or some magic
of the beauty which I saw. عمل تھا تنویم کا یا حسن کی جادوگری, ہم نے روکا دل مگر کشاں کشاں چلا گیا. میں تو اپنے دل کو سمجھاتا ہی رہا لیکن وہ کھنچتا چلا گیا. So everyone is trying to do something because we know the standard trabeculectomy has limitations. So one is what is controlled glaucoma. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ اینڈ سٹیج میں کریں گے, لیکن پروفیسر جلیل صاحب اور کل پروفیسر ناصر سعید نے بھی بڑی اس پہ بات کی تھی کہ جب آپ کو 2 سے زیادہ باٹلز کی ضرورت پڑ رہی ہے ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, تو یو اسٹارٹ thinking of surgical intervention. اور دوسرا جو اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیشنٹ نیرو اینگل گلاکوما کا ہے اور nobody is considering the peripheral iridectomy. تو یہ iridectomy بھی لوگ نہیں کنسیڈر کرتے. یہ ماڈرن نوول مالیکیولز نے عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ چینج کر دیا ہے. تو جب آپ کو AZM سوچنا پڑے تو دیٹ از ڈیفینیٹو انڈیکیشن آف سرجیکل انٹرونشن. اور انٹالرنس ٹو دا ٹریٹمنٹ بھی بہت کامن ہے, کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہو جاتا ہے, ریڈ آئیز ہیں. ویئر از کوالٹی آف لائف؟ اور ایک اسپیشلسٹ سے دوسرے اسپیشلسٹ, ایک کلینک سے دوسرے کلینک پیشنٹ گھومتا جا رہا ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ برانڈس کو بدل کے اس کو اینٹی گلاکوما پہ ہی رکھ رہے ہیں. نو باڈی از ڈیئرنگ ٹو انٹروین. انسینل سرجری جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بہت ساری پینیٹریٹنگ ہے, نان پینیٹریٹنگ ہے, ایڈجوینٹس کا یوز ہے, ڈرینیج امپلانٹس ہیں, لیکن اس میں گولڈ سٹینڈرڈ ابھی تک ٹریبیکولیکٹمی ہے. اور ٹریبیکولیکٹمی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نصف صدی پرانا قصہ ہے, کوئی 4 دنوں کی بات نہیں. تو اس کے پیرامیٹرز تو ہم سب کو پتہ ہیں. تو کنسرن از کہ اس کو آپ کرنا شروع کریں اور کسٹمائز کریں. تو آئی ول شیئر مائی ایکسپیرئنس, what customizations I use or what precautions I need to advocate which should be taken to make it more safe and effective and predictable. تو ہمیں اسینشیل, یہ بڑی کلاسیکل ڈایاگرام ہے, پینگ خواہ ٹیکنیک کہتے ہیں اس کو. دیکھیں کہ انہوں نے اس میں ریکمینڈ کیا کہ آپ ایک تو ایریا وائڈ رکھیں, ٹریٹمنٹ ایریا, یعنی کہ پیریٹومی جو ہے وہ کھلی کریں اور اس کو ہر ڈائریکشن میں ایکوس کو فلو کرنے کا موقع دیں. اپنی ایریڈیکٹمی کریں اور ڈیپ سکلیراٹمی کریں. 1/3 آف دا سکلیرل تھکنیس کین بی ٹیکن ایز دا فلیپ. تو یہ ساری کلاسیکل چیزیں تو ہم سب پڑھتے بھی ہیں اور ہماری ٹیچنگ میں شامل ہیں. تو یہ جو ایک چیز آج کل میں کرتا ہوں کہ میں جو انٹراپریٹیو ایپلیکیشن ہے مائکرو اسپونجز کے ساتھ, وہ کرنے کی بجائے 0.02% انجیکشن MMC میں بیفور دا اسٹارٹ آف دا سرجری انٹو سب کنجکٹیول اسپیس انجیکٹ کر دیتا ہوں, اور اس اتنے ایریا آف دا کنجکٹیوا کو جس کو جو میں بلیب کے لیے ایم کر رہا ہوں اس کو میں اس کی مدد سے ریز کر لیتا ہوں. اور اس کو آپ زائلوکین سے بھی ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ 2 ملی گرام کی وائل ہے تو 2 ml ڈالیں اور اس میں سے 0.01 یا 0.2 لے کے اس کو 1 cc بنا لیں, اگر آپ 0.01 یا 0.02% یوز کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگلی. اور اس کو آپ 27 یا 26 گیج نیڈل, بینٹ نیڈل کی مدد سے سب کنجکٹیول اسپیس میں انجیکٹ کر دیں. تو دس از واٹ آئی ڈو ایٹ دا اسٹارٹ آف دا پروسیجر بیفور پیریٹمی. اور اس میں ہم نے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہیں کہ یہ ایک تو اس کے سب کنجکٹیول اسپیس میں چلا جاتا ہے تو آپ کے مارجنز ٹچ نہیں ہوتے اور آپ اس اذیت سے بھی بچ جاتے ہیں جب آپ 2 فورسیپس کی مدد سے اس کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں 5 منٹ کے لیے. وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے سرجن کے لیے, بالکل اسٹل بیٹھنا اپنے ہاتھوں کو لے کے. تو اس سے بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے اور پروسیجر بیکمز مور فلوئڈ اینڈ مور کوئک اینڈ مور پریڈکٹیبل ود دس ماڈیفکیشن. دوسری بات کہ لمبل ورسز فارنکس فلیپ. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں فارنکس بیسڈ فلیپ کو پریفر کرتا ہوں.
حالانکہ ہم نے جو ٹیچنگ شروع میں کیا تھا ہم لمبل بیسڈ فلیپ یوز کرتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ فارنکس بیسڈ فلیپ میں ایکسپوئر بھی بہتر ہوتا ہے, اور اس کا ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کلوز اٹ, وہ بڑا کریٹیکل ہے. اگر آپ اس کو پراپر سنگ ٹاٹ 2 سوچز لگا کے سائڈوں پہ کلوز کر دیں تو اس کی اپراکسیمیشن بہت بہتر ہوتی ہے. اور جو جیسے میں نے مینشن کیا ہے کہ جب آپ پری آپ انجیکشن یوز کریں گے تو پھر آپ کے مارجنز بھی ہیلدی ہوں گے, تو کلوجر بہت اچھا ہوگا. اور بہت بڑا سائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا سائز لمیٹڈ ہوگا اتنی آپ کی کلوزنگ میں آسانی ہوگی, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر ٹوتھ فورسیپس آپ یوز کر رہے ہیں تو بہت احتیاط سے یوز کریں تاکہ بٹن ہول پیدا نہ ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سریٹڈ یا دوسری فورسیپس یوز کریں, نان ٹوتھڈ. تو جیسے مائٹومائسین کا میں نے بتا دیا, اب پیریٹومی ہو گئی ہے تو ہم 11-0 بلیڈ میں یوز کرتا ہوں, جس سے میں وہ اس کی مارکنگز لگا لیتا ہوں. اور پھر کریسنٹ نائف از آئیڈیل فار پارشل تھکنس سکلیرل فلیپ ڈائسیکشن, اور یہ تقریباً سٹریڈل کرتا ہے لمبس کو. دیکھیں وہ جو نائف ہے وہ کلیئرلی ویزیبل تھا انٹو دا کارنیا, اینڈ دین آئی یوز دا سیزر ٹو کٹ دا رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ آف دا فلیپ آفٹر ڈائسیکٹنگ اٹ ود کریسنٹ بلیڈ. اور اس سٹیج پہ آئی یوز اے ٹریکشن سوچر تاکہ مجھے اسسٹنٹ کو ہولڈ نہ کروانا پڑے. میں اس میں پارشل تھکنس سے ایک سوچر لے کے تو اس کو اپوزٹ لمبس پہ کنجکٹیوا کے ساتھ ایک لوز سا لوپ سٹچ لگا دیتا ہوں اور کارنیا کے اوپر وسکو الاسٹک ڈال دیتا ہوں, تو اس سے وہ فلیپ ریٹریکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی اسسٹنٹ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں رہتی. جو کبھی کبھی بڑے مسکراتے ہوئے کہتا ہے سر وہ فلیپ تو ٹیئر ہو گیا ہے, یہ لیں فلیپ دیکھیں اس کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہیں کہ وہ آپ کو نہ کرنا پڑے تو دس ماڈیفکیشن little traction suture gives you excellent exposure for deep sclerotomy. I again use this 11-0 blade. آپ چاہیں تو یہاں پہ وہ پنچ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیپ سکلیروٹمی ہے یہ بھی ہیلدی ہونی چاہیے, اور اٹ شوڈ آلسو سٹریڈل دا لمبس, کہ آدھی وائٹ سکلیرا میں اور آدھی کلیئر کارنیا میں. اس کی ڈائسیکشن مکمل کر کے اس کو 3 اطراف سے تو میں جینٹلی 11-0 بلیڈ سے ہی ڈائسیکٹ کرتا ہوں, اور جب وہ ہر طرف سے فری ہو جاتی ہے تو آئی ٹیک دس ویناز سیزر اینڈ کٹ دس ڈیپ سکلیروٹمی. اور ساتھ ہی آرڈیکٹمی ہو جاتی ہے اسی گو میں, اور اگر کوئی تھوڑا بہت بلیڈر ہو تو کارٹری کر لیجئے. آرڈیکٹمی کرتے ہی وہی پیر جو ہے وہ اس ٹریکشن سوچر کو کاٹ دیتا ہے, اینڈ امیجیٹلی یور فلیپ از ریٹریکٹڈ. اور میری جنرلی پریفرنس ہوتی ہے کہ مجھے ایکوس میں کچھ نہ ڈالنا پڑے. اور گلاکوما سرجری میں ہمیشہ آپ کانشیس رہیں انجیکشن لگاتے ہوئے بھی کہ آپ نے آئی کا پریشر بڑھنے نہیں دینا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی کمپرومائزڈ ہو نرو فائبر لیئر اور اس کا ریزرو بہت کم ہو. تو ہمیشہ اس کو سافٹر سائڈ پہ رکھنا ہے, چاہے ہمیں مینیٹال یوز کرنا پڑے اور چاہے ہمیں پیراسنتھسس کر کے اس کو ڈیکمپریس کرنا پڑے. اور ویسے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اے سی میں کوئی چیز نہ ڈالنی پڑے, کوئی نیڈل نہ انٹر کرنی پڑے اور اے سی نہ بنانا پڑے. اور اتنے ٹرامیٹک طریقے سے, اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ موتیا بند آنکھ سے ہم چرا لیتے ہیں یوں, کہ جس طرح آپ موتیا سفید موتیا چرا لیتے ہیں اور آنکھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے, اسی طرح چوری چوری ٹریپ کریں کہ کسی چیز کو آئی کوئی اسٹرکچر ڈسٹرب نہ ہونے پائے. پھولوں کی طرح اس کو ہینڈل کریں اور اتنا جینٹلی اپروچ کریں کہ اے سی کولیپس ہی نہ ہونے پائے. تو 8 آؤٹ آف 10 کیسز مجھے اے سی میں کوئی چیز انجیکٹ نہیں کرنی پڑتی. جو ہی میں ٹریکشن سوچر کاٹتا ہوں اور دوبارہ فلیپ اوپر آتا ہے تو چیمبر خود ہی بن جاتا ہے, اور دیٹس آئیڈیل. ہلکا پھلکا بلڈ بھی رہ جائے تو خیر ہے. یہ دیکھیں یہ اب کلوئر آ گیا ہے, دیٹس ویری کروشل. ایک تو آپ وہاں سے کارنیا کو ڈی ایپیتھیلیلائز کر لیں لمبس سے, اور
چاہے نائف سے کر لیں یا کسی بلنٹ انسٹرومنٹ سے کر لیں تاکہ ایپیتھیلیم کو جلد کلوز ہونے کا موقع ملے. دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے بڑی ڈیپ بائٹ لی ہے فرام کلیئر کارنیا. کلیئر کارنیل لمبس سے ایک لمبی اور ڈیپ بائٹ لی ہے. اس کے بعد میں نے کنجکٹیوا کو جو پیریٹمی کا ایج ہے اس کو لیا ہے اور بڑا ٹائٹ سوچر وہاں پہ لگایا ہے. اتنا ٹائٹ ہم سوچر وہ لگاتے ہیں کہ کارنیا کے اوپر فولڈز آ جائیں لیکن اس میں بالکل لیکسٹی نہ ہو. جب اس کو آپ بالکل لیکسٹی نہیں دیں گے اور دونوں طرف 2 سوچر لگا دیں گے جو کہ اور ان کی ناٹس بھی بری ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے کلیئر کارنیل لمبس سے بائٹ لی ہوئی ہے ریلیٹیولی ڈیپ, تو ناٹ کو اس سمت میں آپ روٹیٹ کر کے بری کر دیں. اسی طرح جو میں نے پارشل تھکنس سکلیرل فلیپ کو کلوز کیا ہے اس کی ناٹس کو بھی بری کرتا ہوں. 2 ہی سوچر اس کے کارنرز پہ لگاتا ہوں اور 2 ہی ادھر لگاتا ہوں. جو آپ کا پارشل تھکنس سکلیرل فلیپ کا سوچرز ہیں اس پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑے لمبے ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی آسانی سے ویزیبل ہوں. آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو ان کو کاٹنا پڑے. اور دوسرا شیلو اے سی جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم نے اس کے آئی او پی پہ تو نظر رکھنی ہے لیکن ہم نے جو کلوئر ہے وہ ٹائٹ رکھنا ہے تاکہ ہمارا چیمبر بنا رہے اور چیمبر شیلو نہ ہو. اگر ہمارا پریشر جو ہے رائز کرے گا تو وی شوڈ بی ریڈی فار دا سیکنڈری انٹرونشنز جس میں سوچر کٹنگ ہو سکتی ہے, لیزر سوچر لائسس ہو سکتا ہے اور وی کین یوز سوچر ود slip knots as well. یہ ہم نے ڈسکس کر لیا اور ریٹریکشن سوچر بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بارے میں کوئی کمنٹ یا کویسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, نہیں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے towards the cornea. یہ ایسے ہی بہتر ہے چونکہ اس نے, میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں اس کی. اس نے اصل میں آپ کی جو ڈیپ سکلیروٹمی ہے اس کو کور کرنا ہے, اس لیے میں اس کی بیس تھوڑی سی وسیع رکھتا ہوں. اور جو اس کا ٹورڈز دا فارنکس اینڈ ہے وہ صرف کلوئر کے لیے یوز کرنا ہے. اگر میں اس کی بیس کم رکھوں گا تو کئی دفعہ جو ڈیپ سکلیراٹمی ہے وہ پراپرلی کور نہیں ہوتی. اس کی بیس وائڈ رکھنے سے آپ ڈیپ سکلیراٹمی کو کھلا اور اچھا بنا سکتے ہیں. شیلو اے سی تو ہم سوچر سے کنٹرول کریں گے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا. اچھا دوسری بات یہ جو آپ سکلیروسٹمی کرتے ہیں, have you ever tried this Kelly sponge for that? ہاں میں نے کیا ہے, میں نے بولا تھا کہ یو کین یوز دیٹ. وہ بڑا کوئک ہے اور آسان ہے, ڈائسیکشن آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. And these tight sutures, patient تنگ نہیں ہوتا, and when do you remove them? The tight sutures no. نہیں, جو آپ نے کارنیا کو رنکل کر دی ہے تو اس کا اسٹگمیٹک افیکٹ تو آتا ہوگا نا. لیکن وہ ہم یہ سوچرز جو ہیں 1 to 2 weeks میں ریموو کر دیتے ہیں. اوکے 1 to 2 weeks میں جب ہمیں شور ہو جاتا ہے کہ ایپیتھیلیم جڑ گئی ہے. لیکن کویسچن از ویری ویلڈ اور ٹائملی انہوں نے بتایا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ بھی بات اب ڈسکشن میں آ گئی کہ ہم نے ان سوچرز کو 1 to 2 weeks پیریڈ پہ جو کنجکٹیول ہم نے اپروکسیمیشن کے لیے لگائے تھے, جو ہی ہمارا سائڈل ٹیسٹ سالڈلی نیگیٹو ہو گیا اور ہمیں شور ہو گیا کہ ایپیتھیلیم جڑ گئی ہے تو ہم ان کو ریموو کر دیں گے. اور دوسرا جو ہی وہ آئی او پی بنتا ہے وہ رنکلز ختم ہو جاتے ہیں. وہ رنکلز اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس وقت آئی سافٹ ہوتی ہے. تو آپ اتنا اسٹگمیٹزم ریڈیوس نہیں کر رہے. ہاں ہم کر رہے ہیں, یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم پیشنٹ کی کو پہلے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو ہفتہ 2 ہفتے ہو سکتا ہے نظر آپ کی پہلے سے گر جائے. تو یہ گلاکوما سرجری کے یہی چیلنجز ہیں جس کے لیے آپ کو ایک سمجھدار پیشنٹ ہی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. جو پیشنٹ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا, ہی از ناٹ اے گڈ کینڈیڈیٹ فار گلاکوما سرجری. سر سمجھدار پیشنٹس آر ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ان مائی پریکٹس ایٹ لیسٹ. تھینک یو. 0.01 2.2 لیتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹس میں آپ چینج بھی کر لیتے ہیں. جو تو آپ کرتے ہیں نا انٹراپریٹیو ایپلیکیشن سپونجز کے ساتھ, تو اس میں تو 0.04% تک آپ جا سکتے ہیں. لیکن جو انجیکٹ کرتے ہیں جس طرح میں نے بتایا بینڈ نیڈل کے ساتھ انٹو سب کنجکٹیول اسپیس بیفور اسٹارٹ آف پیریٹمی, اس میں یہی ہے 0.01 to 0.02%.
थैंक यू मजहरी साहब काफ़ी मजाक में बहुत कुछ सिखा देते हैं तो शेरों में just one comment that while cutting the deep square flap we as a routine and that's the reported bookish knowledge you cut the interior one first reflected back posteriorly and then you cut with the scissor there is chance of less bleeding because we see at the attachment of this flap with the ciliary body. Greatly wise comment from a wise man. Thank you. Appreciate. आप उल्टा कर लें उसको, आगे से काट लें और पीछे ले आएं और पीछे से सीजर से काट लें. एग्री टू इट. बस करें. काफ़ी नहीं? हाँ काफ़ी. वेल डन. क्या बताएं कितना आगे तक गुमा चला गया. प्लीज़ शेयर का वेट करें. जो शेयर ख़त्म हो गया सर. नहीं खत्म कितने होंगे. मैं इसलिए कह रहा ना. मैंने आपने हुक्म दिया तो जब तेरा हुक्म मिला तरक हमने मोहब्बत कर दी दिल कुछ इस जोर से धड़का के बगावत कर दी. वाह वाह वाह. दिलबरां ने शहर की महफिल को सूना कर गया उठ के महफिल से शहे दिलबरां चला गया. प्रोफेसर मोइन चले गए ना, ये उनके लिए है. तिश्ना लभी लौट के मैकदे से आ गए अपनी बारी आई तो पीरे मुगां चला गया. अमल था तनवीम का या हुस्न की जादूगरी हमने रोका दिल मगर कशां कशां चला गया. थैंक यू वेरी मच. जस्ट अनदर कमेंट मैडम ने जो सिलिकॉन ऑयल फिल्म में बायोमेट्रिक है another the retina people they while removing the silicon oil on the table when the silicon oil is removed and multiple fluid exchange is done no more silicon is left in the eye so at that time you want to do it so you can redo the eye scan at the end of silicon oil. Thank you. Dr. Ali Haider Mirza is the next speaker and this session has been very informative and we've learned so many things how to improve our surgery and but our Dr. Ali Haider's presentation is more based on what not to do. So this was we had while performing femtolasic surgery he had some major complications. So we're going to show he's going to show a quick video and the take home message will be is basically that we are taking for granted refractive surgery. It's a very, the potential for complications is high and our counseling has to include a little bit of discussion on the potential complications. Okay, Dr. Ali Haider Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. This is the scan of the Stara Begum patient, 40-year-old, came for the refractive surgery. This is a scan, everything is perfectly in the scan. K1 is 43, K2 46, pachymetry is 508 and she is using the glasses -4.50 with -2 cell in the right eye. And in the left, she has -2 with -1.7. This is the left eye scan. Also same K1, K2 and pachymetry. This is the video of the right eye. After docking, full docking, we are proceeding. And at this point, with flap lifted, we are lifting the flap. At the lower end of the pupil, we are entangled. And I'm trying to lift the flap. And at this point, the flap is not lifting. So I tried everything, but no lifting. So this is a bridge. Yes. Where the dissection has not occurred. The femtole has not been able to dissect it. The small portion of the flap buttonhole is done and small portion is left. After laser, now irrigating the flap of the right eye, and there is a buttonhole in the side. And now sealing. And this is the left eye of same patient. After docking, again with flap lifter lifting the flap, and at the same point, you can see there is a small ring where the flap is attached. And after trying multiple times with lifter, doing scissor, and with blade, I couldn't do anything. This is the point. You can see.
flap is lifted from the whole side, but not at this point. And now using blade with gentle handling, but buttonhole is made at that point. After doing, I proceeded and place back the flap. Now at irrigation you will see the tear completeness. At this point, fluid is coming out. Next. And this is another video of another patient. So That is the point of this presentation. So, for your comments. And now at this point, we entangled and flap is not lifting. At the hinge, trying. And now with blade, we're dissecting it. And in this case, it is dissected. Sharp blade, beaver blade. Now from the left side. This video is basically for suggestions. And now flap is lifted. And now placing back and irrigating. So these are two cases. The last eye did very well. Obviously, it was gently lifted with a blade. The section was done very carefully, and it was not central. The first two eyes were, as you can see, big mess up. So the main purpose is to just to have an idea when to stop. That is the point of this video. In the first case, we should not be enthusiastic, and I should be stopped when the things were not going accurate. Following that patient. So, shall I continue? Yes. My comment is that abandon it, please. Don't proceed. Because now we are being pressurized to do refractive surgeries. Some people are enthusiastic about it, and some people are, because of the demands of your patients who जिनके आपने बड़े खूबसूरत फेकोज किए हुए हैं, वो they want spectacle removal also. So refractive surgery needs a little bit of dedication, and in spite of the best machines, we can still end up with complications. Now this regarding this case, this was done I think the list was four patients, and then the so third patient. the surgeries that were done previous and after this particular case, there was smooth flap formation. So once in a while, we just get an abnormal tissue. I don't know why. Ji, sir. Mike, please. Think about anything like what was the problem with these two cases. I mean, there's a problem with some. It's one patient. It's one both patient. eyes. Both eyes. It happened in both eyes. Both at the same time. That's why we are here. So it happened. So, any problem with your machine? Number one, problem with your docking procedure, Docking was or any tissue abnormality. I mean, these are the three things that come to your mind if you have this kind of situation in both eyes of. Well, I mean, like I said, machine was performing fine because उससे पहले दो केस किए, उसके बाद एक केस हुआ है. Docking obviously is when you ask the service provider, the guys who are running the femto lasers, they will say आपकी docking ठीक नहीं थी, and 90% of the time they are right.
I agree with that. But again, I can't really say. I was not there. There's one point. Nowadays, people are switching over to CXL, and I think with high astigmatism and high MIP also, I've seen many people using CXL. ये Is Dr. there- Aisha को mic दे दें, please. Was there any history of he had gone under CXL? No. or No, any no, other- no, 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 the no. Virgin eye, normal- virgin eye, no scars. She's an Afghan patient. Maybe it's an Afghan thing. We don't know. So that's. I mean, I'm just. Dr. Aisha might make a suggestion. Thank you so much for the opportunity. I just want to ask if this patient was a chronic contact lens wearer. No. Because No. okay. Because we've noticed this thing that. She never in wore contact lens. Okay, because this thing can happen in those patients who are in habit of wearing contact lenses very frequently, Okay. and they do have some. Maybe we cannot identify the opacity on a slit lamp preoperatively, but they do have some, some haze or a history of a red eye. So we have related that those patients that we experienced that they had an incomplete, they had a bridge effect or something. So those, when retrospectively we asked them, they had some history of red eye with the contact lens wear. So basically, That would again, mean one thing, but if you said that this patient never had a contact lens history, that's another so your point is see the cornea again and again and make sure, try Yes, to we find need something we need to see the cornea very very meticulously. in high detail. And if we see any opacities, we should preempt that we may face such a situation. And of course, the dissection with the crescent knife, that's a final thing we can attempt. That's carefully. the parachute. Ji, Right, bilkul. okay. Do you do a corneal OCT afterwards to see what if We are planning to do that. Sorry? Can you take the mic, please, sir? One is the with one machine we see it's not absorbed clearly. With the other machine you can see it. So which machine do you use for this? Do you mean the femto laser? Yes. This is a Zimmer Z8. Z8. Yes, with the Zimmer, with the docking is different from the other machines. Yes, so of course. this may be problem with the docking. No, because that is a machine that we use. That's a standard machine. We are experienced on this machine. Okay. And The bath. देखो इस the machine उस machine के बारे में एक ही problem है कि उसकी docking नजर नहीं आती. Thank you. ये बात आपकी ठीक है कि उसकी डॉकिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज इन द हैंड्स व्हिच आर यूजिंग इट डेली फॉर 5 to 10 cases. And I beg to differ on this case about docking. All the international surgeons that I have talked to, they are very fond of Zimmer because it's in your hand. You can move it around. You have deep set eyes. You have difficult patients. And we have the microscope also, जिसमें से आप देख सकते हैं. But उसकी जो advantage है ना कि you can move it in different directions and put it right there. So the challenging cases, it's probably in my view the better machine. इसका एडवांटेज हाइपरोपिया और मायोपिया में भी है हाई केसेस में. इन तीनों सिस्टम जो हैं जाइस के और एल्कॉन का और जिमर का, इन तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. उनमें वो जाइस ने तो उसको कॉर्निया की तरह ना कॉन्वेक्स कर दिया है अपने उसके जो डॉकिंग का कप है, तो उसकी वजह से उसकी कॉर्निया के साथ अप्रॉक्सीमेशन बड़ी एक्यूरेट और बड़ी क्विक होती है. लेकिन इन तीनों सिस्टम्स के अगर एक वो उन्होंने एडवांटेज लिया है तो कुछ डिसएडवांटेज भी लिया जाइस ने. इसी तरह अगर एल्कॉन में कोई प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव है. तो मैंने जो रिव्यू किया था, मेरा भी पहले यही ख्याल था जो प्रोफेसर मीर अली शाह का है, लेकिन जब मैंने उसको थारोली रिव्यू किया तो दिस जिमर मशीन हैज सो मेनी ब्यूटीज एंड वर्सेटिलिटी व्हिच अदर्स डोंट ऑफर. तो इसलिए ये बात जो है, आप कुछ भी कर लें, जौन सी मर्जी मशीन कर लें, आई हैव यूज्ड बोथ एल्कॉन एंड जिमर, और ये वाकया तो एक दिन होगा कि आपको वो अंडरकट करेगी, कभी एजेस को और कभी इन द सेंटर. तो अब करना क्या है, अगर तो आपके एजेस हैं अंडरकट और वो आपको क्लीवेज नहीं मिल रही, तो वहाँ तो आप 11-0 ब्लेड, 15 डिग्री ब्लेड या सीजर्स यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते के आप इनिशियल क्लीवेज बना के अपने जो स्पैचुला है उसकी मदद से पूरे फ्लैप को इंश्योर कर लें कि वो सारा लिफ्ट हो गया है, वो सारा कट गया है, अब सिर्फ पेरिफ्री कट नहीं रह गई है. तो पेरिफ्री को तो आप सीजर्स या नाइफ से जेंटल तरीके से कर सकते हैं मैनिपुलेट, बट नॉट इन द सेंटर.
یہ جو بٹن ہول کا ہو جانا ہے, this is a time to abandon the procedure, explain to the patient and do it again. Dr. Mazhry, I have a different view on this. If the side cut is not formed, I abandon straight away because I don't want to put a blade there. Okay, میں ایک بزدل سرجن ہوں, and I just abandon the procedure. If there's a tissue bridge in the center or in the mid periphery, then I always try to go in with first I try to do a gentle dissection. جب آپ نے clear کر لیا کہ یہاں bridge ہے اور it's a strong bridge, then I introduce the parachute and very gently, keeping the direction downwards of the edge, I try to proceed. اگر تو وہ smoothly ہو جاتا ہے, that's fine. اگر if I think it's still hard and the bridge is it involves a large area, more than 2 or 3 millimeters, then I just abandon it. Now the question is, it should be abandoned, you should not proceed. After you abandon, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو چند ہفتوں بعد دوبارہ کریں. فیمٹو کی یہی تو بیوٹی ہے. اچھا, it will give you excellent flap next time. Right, okay, that's one option, but that's also challenging. That's a very good option, but the ideal آج کل جو internationally جو چل رہا ہے وہ ٹرانس پی آر کے ہے. Leave it, because don't mess with the epithelium, don't mess with the flap. Once I got really stuck, اسی وقت میں نے نا دوبارہ بنایا and I went deeper. مطلب وہ پہلا تو 110 تھا, پھر جو میرا انجینئر تھا ادھر ہی میرے پاس کھڑا تھا, جگر ہے اپنا, تو اس نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں, ڈیپ کر دو. ڈیپ کیا and I ended up the 2 flaps met each other in the middle somewhere, deep and shallow flap. So even that is challenging. Even afterwards بھی کرنا, I mean, trans PRK I agree, بعد میں آرام سے وہ کر لیں. 3 months 4 months and trans PRK. لیکن یہ جو آپ کو I share my experience کہ بہت سارے کیسز میں زیمر کے ساتھ ہمیں کٹ کرنا پڑتا ہے کہیں سے جب وہ ایجز سے, تو ایبسولوٹلی دیر از نو پرابلم. آپ اس میں کیئرفل ہوں تو نیکسٹ ڈے کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. اٹس ایز بیوٹیفلی اپروکسیمیٹڈ ایز ود فیمٹو اٹ سیلف. اس لیے جو اس کو تو ابینڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اوپینین میں, اور اس پہ پروفیسر قاسم بھی ایگری کرتے ہیں, اور ہم سب آلموسٹ جو میڈیکیئر میں آپریٹ کرتے ہیں, وی آل فالو دا سیم پریکٹس. مائی کوسچن ریگارڈنگ دس از سائڈ کٹ کتنا آپ, مطلب میرے پاس آئی ہیو ڈن کیسز سائڈ کٹ بنا ہی نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم وہی لیتے ہیں 11-0 بلیڈ یا 15 ڈگری, اور اس سے کوئی 1 ملی میٹر وہاں جو ہمارا ہنج ہے اس کے پاس 1 ملی میٹر کا ورٹیکلی تھوڑا سا کٹ پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سے پھر ہم اسپیچولا لے کے جاتے ہیں. اگر اسپیچولا فرینڈلی چلا گیا اور آرام سے اس نے سارے سینٹر کو ڈسیکٹ کر دیا ہے, تو وہ اسپیچولا کہیں نہ کہیں سے نکل بھی آتا ہے اپوزٹ سائڈ سے. اگر وہ ہنج کے پاس سے نہیں نکلتا تو 3 o'clock سے نکل آئے گا, 6 o'clock سے نکل آئے گا, جہاں سے وہ 1-2 جگہ سے نکل آئے گا جینٹلی. اور یہ بھی ابھی ہو سکتا ہے اگر ہم اوور انتھوزیاسٹک ہوں ود بٹن ہولز تو پورا فلیپ بھی ٹیئر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں تو بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے. ہم جینٹلی دیکھتے ہیں کہ اس کٹ سے جو ہم نے ہنج کے پاس بنایا تھا اسپیچولا لے جانے سے اندر, ایک تو ہم نے شور کر لیا کہ پورا فلیپ جو ہے وہ فری ہے ٹل اٹس ایج. دوسرا ہم کہیں نہ کہیں سے باہر آئیں گے اور اس کو ریکسز کی طرح جینٹل موشن کے ساتھ جہاں سے وہ ملٹیپل جگہوں سے باہر آ جاتا ہے ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں ملتا تو پورا فلیپ فری کرنے کے بعد پھر جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہم رائٹ اینڈ لیفٹ سیزر یوز کر سکتے ہیں, جو ہم کریٹوپلاسٹی میں یوز کرتے ہیں. وی آر ویری ٹچی, ادروائز وی کین یوز وینا سیزر. آف کورس آپ نے اس میں کیئرفل ہونا ہے کہ انٹری اس کے اندر ہاریزنٹل لیں, اور جس طرح آپ کارنیا کا گرافٹ کاٹتے ہیں انٹری لینے کے بعد اپنی سیزر کو ٹلٹ کریں. چونکہ ہم ہاریزنٹل انٹر کر کے اگر کاٹیں گے تو وہ ہاریزنٹلی اس کو کاٹ دیں گے تو اس کے ایجز اس طرح کے نہیں بنیں گے جیسے فیمٹو نے ورٹیکل اسٹریٹ ایجز جنریٹ کیے ہیں. سیزر کو انٹر کریں ہاریزنٹلی اور اس کو ٹلٹ کریں یوں, جس طرح کریٹوپلاسٹی میں ریکمینڈڈ ہے ریسیپینٹ اور ڈونر کی اپروکسیمیشن کے لیے, اور پھر کاٹیں. تو اف یو آر کیئرفل اینڈ پیشنٹ تو الحمدللہ یہ سائڈ کٹ کے بارے میں آپ وری نہ کریں. ایک دفعہ اس نے آپ کو کلیویج دے دی اور فیمٹو نے سینٹر والا پورشن فری کر دیا ہوا ہے
So you don't need to abandon the procedure. For people who are interested in starting refractive surgery and the ones who are in the process of doing refractive surgery, this is something which a brilliant surgeon like Dr. Mazhry can do with the eyes closed. But I think it can be challenging. You can end up in trouble. The reason I am against being aggressive with the side cut is because एक जो dreaded complication and long term of LASIK is epithelial growth. So जो side first post-op patient तो first post-op day the patient is smiling, and the epithelial growth आपको नजर आएगी after 6 months, and that is another challenging thing. वो दफा उसमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज नहीं करते फेम्टो में ना, लेकिन जो ही हम देखते हैं कि किसी वजह से उसकी जो पेरिफेरी है फ्लैप की इरेगुलर हो गई है या हमें उसमें सीजर से और नाइफ से मैनिपुलेट करना पड़ा है, तो वी गिव इट अ कुशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस फॉर 1 day. That helps to press and approximate it well. सर ये जो बात करें irregular flap edges में ना epithelial ingrowth का incidence is quite high, and it's very difficult to treat epithelial ingrowth once it starts. You are right. लेकिन बहरहाल आपने ये precautions हैं जो आप कर सकते हैं, and be watchful then. The main problem is to how do you face your patient. आपने उसको promise किया हुआ है आओ ऐसे होगा, next day you'll be 6/6. I always tell the patient that intraoperatively TPRK is like a magic. You will not feel anything, but postoperatively you will have 48 to 72 hours of pain and watering. And femtolasic is a demanding procedure. There will be a vacuum cup applying suction on your eyes, and it adds additional steps. I always explain it. It is intraoperatively challenging, femtolasic, but postoperatively the patient is less risk of side effects and more enjoyable. So and I always say, like phaco, TPRK, very little training is required. You just need to have a good preoperative evaluation and good preoperative planning. But procedure is very simple. But femtolasic needs training, like phaco cataract surgery. You have to operate on animal eyes. You have to observe the experts very closely, and you have to perform under supervision initially. Femtolasic needs to be learned and needs to be learned like phaco surgery for getting good results. So the take-home message is do go into refractive surgery, do femtolasic, but seek help if you're in trouble, and abandon. In spite of the pressures that you are facing, the financial pressures from the patient, but abandon and redo again. Thank you. Session is concluded, I think. जब मैंने कट किया तो कट जो था वो eccentric था. It was not central. Eccentric पूरा flap बन गया उसका ना. तो मैंने फिर उसको खैर लगा के वापस abandon किया procedures को और contact lens लगा दिया उसको. तो VN again came back to 6/6 with, she was about -5. अच्छा मैं उसकी करना चाह रहा था trans PR के. Okay. तो we to avoid any further complications. अब उसका 130 का flap था शायद, which I remember. अब इसके लिए मैं क्या करूँ? Patient was resisting. मुझे तो दोबारा लेसिक ही चाहिए या femtolasic चाहिए. तो what should I do? मतलब मैंने फिर उसको नहीं हाथ लगाया क्योंकि she was not agreed. एक आंख उसकी ठीक हो गई, जो second eye के अंदर ये problem हुआ. और एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई लैश हो और if you think eyelash, हाँ eyelash आई हुई थी बीच में. उससे eccentric हो गया flap. I think so. और कोई reason मुझे नजर नहीं आती. नहीं eyelash. Sir, lash was on the cornea. Even then. Yes sir. Sir, वो देखिए ना, the docking procedure itself and the patient compliance, and the patient is under extreme stress. So docking or then and the corneas, there's anatomical variation इतनी है the cornea की height, steepness, white to white. It was, मैंने उसकी topography हर चीज़ थी. It was absolute Dr. Mazhry, for surgery. can a flash displace the flap? बहरहाल उसमें अब क्या कह
But the point is how you want to proceed. کچھ آپ کی ایکسینٹرک کی ہوئی ہے نا اپلیکیشن کپ کی, تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں, ایک دفعہ پروفیسر قاسم مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فیمٹولیزک میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, بلکہ وہ میں نے پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں نا کہ واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وائی بائنگ اے ہاؤس, فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو دوسرا مینیجر کہتا ہے لوکیشن, کہتا ہے سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ لوکیشن, تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ اگین لوکیشن. تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان فیمٹولیزک, دیٹ از ڈاکنگ, سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ڈاکنگ, اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ڈاکنگ. ڈاکٹر مظہری یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, اب مجھے بتائیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کے کیس کے بارے میں آپ ہی اتھارٹی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اب یہ میں نے تو اس کا لیسک کیا نا, اور اس کے بعد فلیپ اس کا ایڈجسٹ کر کے ایوری تھنگ از اوکے. شوڈ آئی گو فار دا فیمٹولیسک ان دس کیس ود دا 120 thickness اور 110 thickness کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ Yes, you can go. وہ سیف ہے اس میں رنکلنگ یا سارا. What machine are you using? Which femtolaser are you using? سر لیسک یہ والی ایلکون کی سر. ایلکون کی, اوکے. اچھا چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ یہ سر یہ سوال جواب ہے, یہ مسئلہ حل کریں بچے کا. میرا اتنا بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. The problem is that ڈاکٹر صاحب your name? میرا نام ڈاکٹر شعیب ہے سر, میں اے پی ہوں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں. ڈاکٹر شعیب has done was doing a refractive surgery and he had a decentered flap in one eye which he abandoned. Now the patient is adamant on repeat LASIK. So the option is should he proceed with a LASIK with a deeper cut or should he go for a trans PRK? اچھا جی, اس میں اس کے بڑے سمپل دو آنسرز ہیں, ٹھیک ہے جی. فرسٹ آف آل آپ نے اس کی ڈیپتھ دیکھنی ہے, اس کی تھکنیس دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں اس کی تھکنیس کتنی ہے, اینڈ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ which will decide whether you go for LASIK or whether you can go for a trans PRK or PRK. ٹھیک, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ اس کی اسٹرومل بیڈ وٹ ایور یو ہیو ڈن ڈیسینٹرڈ ہو گیا, اس میں دیکھنا کہ اسٹرومل بیڈ ریزیڈول اسٹرومل بیڈ کمز ٹو بٹوین 300, دین یو کین گو فار LASIK. فرسٹ آف آل بیسک, اگر 300 سے کم آئے گا یو آر گوئنگ, اگر 300 سے کم آپ کا ریزیڈول اسٹرومل بیڈ آئے گا تو دیٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو گو انٹو ایکٹیزیا. سو یہ تو کویشچن ختم ہو گیا نا, آپ کیا کر سکتے ہیں, یو ڈیسائڈ. مطلب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں فلو چارٹ, ٹھیک ہے. آپ یہ دو ہو گئے. اب آپ سمجھیں لیٹ سی کہ آپ کا آ جاتا ہے 300 سے اوپر آ گیا, 300 سے اوپر ہے, nothing to worry, you can go flap. The most important answer to this thing is you have to wait minimum from 3 months before you can even touch this cornea again. کسی قسم کی بھی آپ کی ریفریکٹیو سرجری کی کمپلیکیشن جو آتی ہیں you have 3 months is off. You have to explain to the patient. وہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں نا, میں تو مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ڈسکشن ہو چکی ہے. So after 3 months آپ نے ابھی جو فلیپ بنایا ہوا ہے, فرسٹ آف آل یو لفٹ دیٹ فلیپ, یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اے نیو فلیپ. اگر آپ نے فلیپ بنا لیا, اینڈ ہاؤ یو ڈو اٹ, دیر از اے کمپلیٹ وے. آپ اسے سلٹ لیمپ پہ لے کے جائیں گے, وہاں بٹھائیں گے, سلٹ لیمپ میں اس کے ایجز کو کریں گے, بیکاز دیٹ از دا سمپلسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. اف یو میک اٹ آن دا جو ہوتا ہے نا ہمارے ٹیبل پہ, یو ول نیور بی ایبل ٹو فائنڈ دیٹ ایج. یو ول اونلی فائنڈ دیٹ ایج وین یو آر سٹنگ, میکنگ ہم سٹنگ آن دا سلٹ لیمپ. سلٹ لیمپ میں اس کی ایج ایک بار نکال کے یو میک ہم سٹ, اٹ ول جسٹ کم اپ ایز اے کلیویج کی طرح آپ کا وہ کھل جائے گا, اینڈ دین یو ڈو دا سرجری اوور دیئر. نیچرلی آپ نے ڈی سینٹر کیا, دین یو ہیو ٹو کیلکولیٹ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ میک شیور دیٹ اٹ از اس کے ساتھ ہے. یہ ہو گیا. دوسری, کیا آپ نے فلیپ بنائے ہونے والے کیس پہ آپ نے پی آر کے کر سکتے ہیں؟ یس یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, 2 چیزیں آئیں گی. اگر آپ اسٹیٹ بیسٹ آپشن از ٹرانس پی آر کے, بٹ ایون یو کین ڈو اٹ ود دس تھنگ, بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ یو ہیو ٹو ایپیتھیلیم جب آپ کر رہے ہوں گے, یو میک شیور دیٹ اتنا ایپیتھیلیم نہ اروڈ کریں کہ اس میں سارا. بس کافی ہو گیا. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا نا, چلو نیکسٹ سیشن میں پوچھ لوں گا. مظہری صاحب ٹائم دے دیں گے. ہاں بڑے ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو.